اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ وصحابہ اجمعین کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ لی خمسۃ نطفی بیہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ قال الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی لکل ولیک له قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی عزیزان ملت اسلامیہ، محترم مشاہدین کرام، چونکہ 11ویں شریف قریب سے قریب تر ہے، اسی نسبت سے حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیر پیرا میر میرا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے کچھ گوشوں پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کی ولادت و سعادت یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر، والد ماجد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہما ہیں۔ آپ شان رحمت للعالمین بن کر اس خاکدان گیتی پر جلوہ فکن ہوئے۔ خود فرماتے ہیں لکل ولیک لہ قدم، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتب ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا سایہ ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور میں قدم نازنین مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو عظمت و شوکت، جو بلند رتبہ آپ کو میسر ہوا وہ کسی اور کو نہیں ہوا۔ آپ غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوئے اور آپ محی الدین کہلائے کہ دین کو بھی ایک نئی زندگی آپ سے ملی۔ آپ کے تعلق سے ہم حضرات نے بار بار سنا ہوگا کہ آپ جیلان سے جب اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بغداد کی طرف گئے تو راستے میں ان کے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اور پھر کیا ہوا، آپ نے ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے بھی سچ بولنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، یہاں تک کہ آپ نے برجستہ کہہ دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تعجب کیا تھا کہ میاں صاحبزادے، ہم سے تو کوئی سچ بولنا پسند ہی نہیں کرے گا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہم لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، ہم لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں،
تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں سب جانتا ہوں کہ تم لوگ کس مزاج کے ہو، کیسی طبیعت رکھتے ہو، لیکن میری والدہ نے مجھے رخصت کرتے وقت ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ اسی نصیحت پر عمل کرنے کی بنا پر میں نے آپ سے سب کچھ صحیح صحیح بتا دیا۔ یہ قصہ سنایا جاتا ہے، سنانے والے سناتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، لیکن غور کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، ہم اپنی نسبت شہنشاہ بغداد غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے ہیں تو ہم اس پر کتنا کھرے اترتے ہیں یہ ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈاکوؤں کے بیچ میں ڈاکوؤں کے سردار سے سچ بولنے میں بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، لیکن ہم اور آپ تو کسی دباؤ کے بغیر بھی جھوٹ بولنے میں کوئی کمی نہیں رکھتے۔ سچ کے دامن سے وابستہ رہنے کے بارے میں قرآنی آیات شاہد ہیں، احادیث مبارکہ میں سچ کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہن کر کے دکھایا، پھر بھی ہم سچ بولنے سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرنے کو ہمیں کہا گیا، اس لیے کہ سنگت کی رنگت ضرور آتی ہے، سنگت کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے، اس لیے رب نے یہ نہیں کہا کہ ایمانداروں کے ساتھ ہو جاؤ، امانتداروں کے ساتھ ہو جاؤ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب نے تقاضا کیا سچوں کی صحبت کا، اس لیے کہ جو سچے ہوتے ہیں وہی اچھے ہوتے ہیں، وہی ایمان والے ہوتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ مزید سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم نازنین پر تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی آواز جیسے نزدیک والے کو سنائی دیتی ویسے ہی دور والے کو سنائی دیتی، اور دور آپ کی زندگی کے اہم گوشے کو ہم جان پائیں یا نہ پائیں، آپ کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ موذی جانور ہمیں ایذا دینا چاہے، ہمیں تکلیف پہنچانا چاہے تو ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کے سامنے شیر آ جائے اور آپ اکیلے ہو، صرف آپ پکار لیجئے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، شیر اپنا راستہ بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ مچھر آپ کو پریشان کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ سو نہیں پائیں، بیٹھ نہیں پائیں، لیٹ نہیں پائیں، آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو لے لیجئے، نام کی مالا جپ لیجئے، مچھر بھاگتے ہوئے نظر آئیں۔ اس لیے سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، اس لیے کہ وہ خود فرماتے ہیں
کہ میں نے علم اتنا سیکھا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. یہاں سے علم کی اہمیت کو بتا کہ علم کی طلب و جستجو میں لگے رہنا چاہیے, علم کی تگ و دو میں رہنا چاہیے. مگر ہم ذرا سا پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پڑھنے کی طرف رغبت نہیں کرتے. حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد, ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک علم حاصل کرو. دعا کہ رب قدیر ہمیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی فیضان سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.